अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम द लाइटर साइड ऑफ लाइफ के साथ एक बार फिर मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक और लाया हूं सोशल टॉपिक, और आज हम लोग मौजूद हैं इंटरनेशनल मैरी टाइम सिम्पोजियम में, जो कि अरेंज किया है बहरिया यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूट ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स ने मिल के कोलैबोरेशन में। डेफिनेटली ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिससे ये बहुत कुछ सीखेंगे। और डेफिनेटली ये बात करते हैं CPEC की, और जो यूरेशियन हमारा बेल्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें पूछेंगे लोगों से कि वो क्या कहते हैं, वो लोग क्या थिंकिंग रखते हैं, स्पेशली वो लोग जो इसको अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों के नॉलेज में क्या इंप्रूवमेंट आई है, वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। और डेफिनेटली अगर इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह की चीज़ें अरेंज होती हैं तो उनसे इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग लोअर लेवल्स पे यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह जिस तरह हमारे डेवलपमेंटल सेक्टर में एक्चुअली आपको बताता चलूँ कि इतना काम नहीं हो रहा। अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है, डेफिनेटली हम लोग थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ के, डेवलप्ड कंट्रीज़ के हम लोग कोई काम नहीं कर रहे। तो अगर हमारी तरफ, हमारी सोसाइटी में, हमारी नेशन में अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, समहाउ ले लिया जाता है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में नो हाउ डेवलप करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, यूथ को बताना चाहिए, और स्पेशली जो बुज़ुर्ग जो समझते नहीं हैं इवन उनको भी बताना चाहिए, ताकि वो हमें डेफिनेटली, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास सब कुछ आ जाता है। हम लोग जब ऐसी चीज़ें अटेंड करते हैं, हम लोग बुक से पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो तजुर्बा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनका तजुर्बा हमारे लिए बहुत मैटर करता है, इवन बेटर देन नॉलेज। हम लोग उसको नॉलेज से भी बेटर कंसिडर करते हैं। तो डेफिनेटली आज हम लोग इस किस्म के सिम्पोजियम्स में जब आते हैं, इधर हम लोग आएंगे, इधर बात करेंगे, पूछेंगे, तो हमें हर तरह का बंदा मिलेगा। हमें एजुकेशनिस्ट मिलेंगे, हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे, हमें मिलिट्री बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे, हमें पॉलिटिशियंस मिलेंगे। तो आज हम उनसे बात करेंगे, आज हम उनसे पूछेंगे कि यार वो क्या थिंकिंग रखते हैं, वो क्या समझ रहे हैं कि हम लोगों की डेवलपमेंट किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। और जो CPEC है, ठीक है, और जो ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो यूरेशियन साइड पे जा रहा है हमारा बेल्ट, वो क्या फ़ायदे दे रहा है, उसके थ्रू पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग इनसे पूछेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी इसी बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने भी बात की, हमारे जो नेवल चीफ़ हैं, जो CNS हैं, उन्होंने भी इसी बारे में बात की, और उन्होंने बताया कि हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़वाइद हैं हमारी सोसाइटी को, पाकिस्तान को CPEC से। और ये जो ओवरऑल सर्कल है, ये जो ओवरऑल बेल्ट है, ये हमें किस तरह इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेगा। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, एक स्ट्रॉन्ग नेशन जो है उसको जन्म देती है, उसको बनाती है, और उसको उसकी जो रूट्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है डेफिनेटली। तो हमारे पास गेस्ट में यहाँ पे मौजूद थे जो प्रेसिडेंट हैं आज़ाद कश्मीर के। डेफिनेटली उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब जो चाइनीज़ थे, उन्होंने भी अपने व्यूज़ शेयर किए। तो आइए चलें एक ब्रेक लेते हैं, और इसके बाद हम लोग वापस आपको ज्वाइन करेंगे और फिर पूछेंगे स्टूडेंट से और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं, बाकी जो इससे लिंक्ड लोग हैं, उनसे कि वो क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज बहरिया यूनिवर्सिटी के प्रोरेक्टर सर। इट्स एन ऑनर, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, क्या समझते हैं आप, किस तरह देखते हैं ये जो सिम्पोजियम है, इसको आप किस तरह देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या फ़ायदे हैं हमारी डेवलपमेंट में इसके? आई थिंक इट्स excellent forum. The first ever, I think, maritime symposium in Islamabad. We have been holding such in Karachi with the Aman exercise every second year. But the real maritime sector की जो exploitation है, unfortunately that has not happened so far in our country. It has a lot of potential, like CPEC has a lot of potential. So I think these symposiums go a long way in discussing all the aspects of such projects so that they become beneficial for our country and for our people.
تو سر آپ اسٹوڈنٹس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, ان کے لیے کس طرح یہ جو ڈیولپمنٹ ابھی ہوگی پاکستان میں, جو سی پیک کے تھرو ہو رہی ہے, جو بی آر آئی کے تھرو ہو رہی ہے, انڈائریکٹلی بی آر آئی کے تھرو بھی ہو رہی ہے اور ہم لوگوں کو سی پیک کے تھرو بھی ہو رہی ہے, تو اسٹوڈنٹس کے لیے کیا فائدے ہیں اس میں اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں آگے؟ جی بیٹا, آئی تھنک اسٹوڈنٹس ہمارے فیوچر ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو میجورٹی آف دی پاپولیشن ہے وہ یوتھ ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ اوبویسلی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ان کو ایک اچھی جاب اپرچونیٹیز ملیں, اور جاب اپرچونیٹیز اس وقت ملیں گی جب ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. تو سی پیک بہت زیادہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بہت زیادہ پروجیکٹس آ رہے ہیں, اور جس سے بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز ملیں گی. چیلنج یہ ہے کہ ہمارے یوتھ ان ریکوائرڈ سکلز سے اکوپڈ ہوں جو ان پروجیکٹس کے لیے چاہیے. تو جتنا ہم ان چیزوں کو ڈیبیٹ کریں گے, ڈسکس کریں گے, اتنی کلیئرٹی آئے گی کہ ہمیں اپنے یوتھ کو کن ایریاز یا کن اسپیشلائز میں فوکس کرنا ہے. تو آل ان آل پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے لیے, بٹ جیسے وی نیڈ ٹو کیش آن اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو پریپیئر فار اٹ. تو سر یوتھ کو کیا آپ سجیشنز دینا چاہیں گے؟ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے, تو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح اس میں پارٹ لینا چاہیے اور ان کا کیا رول ہے اس کے بیچ؟ بیٹا ایک تو اوبیسلی آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی اویئر, جو ہے دے نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ ویل, چاہے جو بھی اسپیشلائزیشن ہو. آئی تھنک بزنس کی ہیں یا انجینئرنگ کی ہیں یا آئی ٹی کی ہیں یا ایون سوشل سائنسز کی ہیں, جب کنٹری ڈیولپ ہوتا ہے تو ساری ضروری ہیں. تو آن ون ہینڈ دے نیڈ ٹو بی آئی تھنک ڈوئنگ ویری ویل اکیڈیمکلی, بٹ آن دی ادر ہینڈ آلسو دے نیڈ ٹو بی گڈ ہیومن بینگس. سو لرن گڈ ویلیوز, بی آنیسٹ, ہیو انٹیگریٹی, بی اے ہارڈ ورکر, because that will really make you success. It's not only the academic side, it's the human side also. تو سر ایک ڈیولپڈ پاکستان کو آپ کتنا دور دیکھ رہے ہیں اب جب سے سی پیک آ گیا ہے, بی آر آئی آ گیا ہے, تو ایک ڈیولپڈ پاکستان آپ کی نظر میں کتنا دور ہے؟ بیٹا آئی تھنک اس وقت تو بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں نا. ہماری جی ڈی پی ابھی آپ دیکھیں گے پچھلے 5 سال میں 3 سے لے کے ابھی نیرلی ٹچنگ 6 جو ہے. پاسٹ میں بھی ہماری جی ڈی پی کافی اچھی رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جب تھوڑے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کم ہوتی ہے تو پھر ہماری جی ڈی پی لو ہو جاتی ہے. تو پاکستان میں پوٹینشیل تو بہت ہے, نیچرل ریسورسز بہت ہیں, اور سب سے بڑی بات میں نے کہا ایچ آر, جتنے ینگ لوگ ہمارے ملک میں ہیں شاید اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو ایز فار ایز پوٹینشیلز آر کنسرنڈ اٹس ٹریمینڈس. مے بی اگر اچھی آئی کین سے لیڈرشپ آئے, جیسے ہم نے چائنا میں دیکھا ہے کہ ود ان 20 years to 25 years they have transformed. آج آپ نے پتہ نہیں شاید سنا ہو کہ ان کی جی ڈی پی ہم سے کم ہوتی تھی اور آج 20-30 ٹائمز ہم سے زیادہ ہے. از ناٹ راکٹ سائنس, اٹ کین ہیپن ہیئر آلسو. ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور محنتی لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کہ صرف یہ ہے کہ ہم نے نیشنل انٹرسٹ سامنے رکھنا ہے, محنت کرنی ہے. اینڈ آئی تھنک میرے خیال میں 10 years سے اسٹارٹ ہوتے ہوئے ان نیکسٹ 20 years وی کین بی دی فرسٹ 20 or 30 economies of the world. کیا اس ساری سچویشن کے اندر ایک میری ٹائم اسٹیک ہولڈرز نیٹ ورک موجود ہونا چاہیے جو کہ اس سب کو مینیج کرے, اور اس میں صرف پاکستان کا رول نہ ہو بلکہ انٹرنیشنلی جو ہم جن کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا یا کسی بھی کس فارم کی کمیونیکیشن رکھنا چاہتے ہیں ان کا بھی اس میں اسٹیک ہو؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ سروش, آئی تھنک کہ جس طرح مطلب آپ نے پوچھا ہے کہ اسٹیک ہولڈرس کا اس کے اندر رول ہونا چاہیے یا نہیں, یا اسٹیک ہولڈرز ڈفرنٹ ہونے چاہیے یا نہیں. آئی تھنک جب مطلب سی پیک when it's gonna start, when it's gonna start functioning, تو obviously آپ کو کافی زیادہ ایک تو آپ کو اپرچونیٹیز کا ڈفرنٹ پتہ چلے گا. ساتھ it's not just gonna be China as Hamza said before, and it's gonna be all Central Asian countries as well as the other countries. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کے ٹائز صرف ایک کنٹری کے ساتھ اس طرح اسٹرانگ نہیں ہوں گے, باقی کنٹریز کے ساتھ بھی ہوں گے, because it's not the port does not just connect China
in Pakistan, it connects all of the world. And obviously there are going to be opportunities for the people as well. And the symposium that is going on right now, I think the students that are present here, the faculty that is present here, they are going to know about what is going on and what does this all mean, and when it's going to function and how it's going to function, and the objectives or the advantages of this. And you picked a very good point about the students. How much do you think, because मैं भी एक student हूँ और मेरी भी general observation रही है कि we don't have that much awareness about maritime, at least in Pakistani context. हमें नहीं पता, हमारे although अब develop होना शुरू है और CPAC की वजह से awareness आ रही है, लेकिन as a student मेरे पास वो awareness नहीं थी. तो ऐसे symposium के अंदर आपका आना और यहाँ पे आके जितने भी experts हैं उनकी बात सुनना, how effective is that? आई थिंक कि एक इस तरह के सेमिनार्स अटेंड करना या इस तरह के आप कॉन्फ्रेंसेस जब अटेंड करते हैं तो ऑब्वियसली अवेयरनेस तो आपको होती ही है हर एक चीज़ के बारे में. और जिस तरह से मतलब ये अपने डिफरेंट वी हैव डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड वी हैव डिफरेंट स्पीकर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड फ्रॉम वी हैव चाइनीज़ एम्बेसडर्स इज़ वेल. तो वो अपने पेपर्स वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं एंड द रिसर्च एंड एवरीथिंग. सो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको इस बारे में पता चल रहा है कि किस तरह लोगों ने रिसर्च की है, रिसर्च बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और उस तरह से उनको knowledge भी उस चीज़ से मिल रही है. All right, absolutely, that was a very good point. And now I would like to ask you something else कि हम फोकस कर रहे हैं CPAC पे, हम BRI पे फोकस कर रहे हैं, which is a good thing कि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं. लेकिन if we look at the other end, तो हमारी जो neighboring countries हैं such as Iran for example, चाबहार एक बहुत बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है. अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो उस एवेन्यू को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है. Do you think our policy should be only China specific or should it be on a large scale towards other countries as well? As far as I think, I don't think that it's really just specific to one country, because obviously जब आप एक पोर्ट से आप जब स्टार्ट करते हैं, जो इनिशिएट एक चीज़ आप करते हैं, तो वो बाकी कंट्रीज़ भी ऑब्वियसली उस चीज़ के अंदर पार्ट लेती हैं. तो आई थिंक what I meant is कि जो इकोनॉमिक असिस्टेंस हमें दी जा रही है चाइना की तरफ से, it is मतलब अभी तो solely we only have an economic assistance coming from China and then we have small stakeholders. But like for example a port like Chabahar, which is in our neighboring country, it's also something that we can utilize. Do you think we should be doing that right now? I think that we need to be focusing on one thing right now, and when it's done and then move on to the next thing, because if we're doing too many things at once, that's going to cause a chaos. So that's a very good point. Yeah, okay. Thank you so much for talking to us, Amna. It was a pleasure talking to you and Hamza. We will be right back. Don't go anywhere. जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ इंटरनेशनल मैरीटाइम सिम्पोजियम पे मौजूद हैं सर डॉक्टर आदम सऊद. ये सीनियर प्रोफेसर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस के. इनसे हम चलें पूछेंगे कि आज सिम्पोजियम पे क्या बातें हो रही हैं और क्या सीख रहे हैं हम लोग, और कुछ बताना चाहेंगे कि BRI क्या चीज़ है. सर थैंक यू वेरी मच. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर काम किया जा रहा है और जो सिम्पोजियम है इसमें उसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कशन हो रही है. बेसिकली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, जिसको आप सॉफ्ट पावर की भी टर्म में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो जो चाइनीज़ मॉडल है वो ये है कि BRI के ज़रिए जो मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, लाइक आपका साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया है, यूरोप है और मिडल ईस्ट और अफ्रीका है, इनको कनेक्ट किया जाए. पहले तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप किया जाए, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में है, चाहे वो एनर्जी की फॉर्म में है, या जो रेलेवेंट इसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और जो आपकी पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, उसकी अगर बात की जाए तो इन सब चीज़ों का जो बेसिक आइडिया है, जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनका जो आइडिया था वो ये था कि इससे जो है पूरे रीजन में और इस कनेक्टिविटी की वजह से पूरे रीजन के अंदर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ऑब्वियसली जो आपका जो पर कैपिटा इनकम है या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से लोगों की जो आम लोगों की ज़िंदगी है उनमें आसानी पैदा हो जाएगी. तो सर आप ये जो यूरेशियन बेल्ट है इसको किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा उस यूरेशियन बेल्ट से, क्योंकि CPAC पे तो ऑलरेडी काम हो रहा है, CPAC तो प्योरली पाकिस्तान के लिए, तो जो यूरेशियन बेल्ट डेवलप हो रहा है उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है? देखें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब कनेक्टिविटी की बात की जाती है, हमारा जो यूरोप के साथ कनेक्टिविटी है वो थ्रू सी हो रही है इस टाइम पे. हालांकि हमारा जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉन्टेक्स्ट में आप रखें तो हमारे पास पाकिस्तान से थ्रू ईरान, टर्की, यूरोप के लिए डायरेक्ट हमारे पास एक्सेस रूट होना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस. जो हम लोग हैं
جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ہم فزیکل انفراسٹرکچر کا یا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کو اتنا ڈیولپ کر سکیں کہ ہم آسانی سے اپنی ٹریڈ جو ہے تھرو جو لینڈ روٹس ہیں اس کے ذریعے کر سکیں. تو چائنیز انویسٹمنٹ اس کانٹیکس میں بڑی اچھی ہے, اور اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ایزی ہو جائے گی, ہماری جو باقی جو بزنسز ہیں یا ٹریڈ ہے وہ آسان ہو جائے گی, بلکہ جو سینٹرل ایشین جو ہائیڈرو کاربنز ہیں, ریسورسز ان کے پاس گیس اور آئل کے, وہ بھی ہمارے پاس آسانی سے آ جائیں گے. ایک چیز امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ساری کنیکٹیوٹی کے اندر جو افغانستان ہے اس کی بھی جو فزیکل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی چائنیز جو ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, امریکہ نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اگر وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جاتا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو جاتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ افغانستان کے مسئلے کو ریزالو کرنے میں آسانی ہو جائے گی, بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ افغانستان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے گی. تو ایک چیز اور امپورٹنٹ جو اگر اس کو تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو تھیوری آف کمپلیکس انٹرڈیپینڈنس ہے بیسیکلی, وہ یہی کہتی ہے کہ جب آپ انٹرڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر تو ایجنڈا سیٹنگ میں پھر سیکیورٹی جو ہے وہ کہیں پیچھے چلی جاتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو بڑا ایشو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے ایجنڈا میں ٹاپ پہ آ جاتا ہے اور آپ آسانی سے چیزوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور انٹرڈیپینڈنس کی وجہ سے آپ کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں اگر وہ 100% ریزالو نہیں بھی ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑے سے پیسیفائی ہو جاتے ہیں اور ہیومن ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں کام کیا جاتا ہے. سو مچ سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. تو جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا کہ سر ڈاکٹر آدم سعود نے ہمیں پیورلی ہر بات کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی ان سے بہتر ہمیں شاید اس ٹاپک کے بارے میں کوئی نہیں ایکسپلین کر سکا, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہے, ان کا کام ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر بات ہے کہ یہ ہماری یونیورسٹی میں, بحریہ یونیورسٹی میں سرو کرتے ہیں, اور ہمارے پروفیسر بھی ہیں. آئیے چلیے کسی اور کے پاس جائیں گے اور کسی اور سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. اپنا تعارف, السلام علیکم, اپنا تعارف کرائیں گے. میرا نام حمزہ یعقوب ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف نیشنل ریلیشنز, بیری یونیورسٹی اسلام آباد, 6th سیمسٹر. اچھا. تو حمزہ کیا ہے, کس چیز کے بارے میں سمپوزیم چل رہا ہے, کیا کہیں گے؟ یار بیسکلی اٹس اباؤٹ دی انڈین اوشن ریجن کہ ہاؤ جیو اکنامکس اس کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. مطلب کہ ہم چائنا کی بات کرتے ہیں, $46 بلین ان پاکستان, اٹس اے بگ تھنگ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کا جو سین ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس چائنا کا کاشگر سے ڈائریکٹلی گوادر کے تھرو مڈل ایسٹ. تو حمزہ مجھے یہ بتائیں گے یار, سم ہاؤ ڈیولپمنٹ میں اسٹوڈنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ سی پیک ہو, چاہے وہ BRI ہو, چاہے وہ کوئی بھی ایریا ہو, ٹھیک ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا رول ہے, آپ کا پرسنلی ایک انڈیویجول, ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کا کیا رول ہے کہ جو آپ پلے کر سکتے ہیں اور ہمیں جس میں فائدہ ہو سکتا ہے, یا آپ کے لیے کس چیز میں فائدہ ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویل بیسکلی اسٹوڈنٹس کا سب سے بیسٹ رول تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ڈسکورس کریٹ کریں, ایک ایسا اس کے اوپر لٹریچر لے کے آئیں جو اس چیز کو اوور آل موٹیویٹ کرے, پروموٹ کرے, اینڈ اویئرنیس پھیلے کہ ہاؤ از اٹ دس امپورٹنٹ فار آور نیشن ایز اے ہول, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ہی, کیونکہ اوبیسلی وی آر دا رائٹرز آف دا فیوچر, تو وی ہیو ٹو فرسٹ انڈرسٹینڈ دا پرائمری فنڈامنٹلس, پرنسپلس کی بیسک ہے کیا, اور اس کے بارے میں جتنا نالج ہم اکٹھا کریں گے اتنا زیادہ ہم اس کو پھر ٹرانسفر کریں گے ٹورڈز آر ینگر جنریشنز. تو کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کا, کس طرح, کتنی اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, کوئی اسٹیبلٹی نظر بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور سیکنڈلی یوریشین جو سائیکل ہے, یہ جو سرکل ہے پورا, یہ جو بیلٹس کی انیشیٹو لیے ہوئے ہیں چائنا نے, چائنا کو کیا فائدے ہو رہے ہیں اور پاکستان کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ویل بیسکلی فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو اکنامک پراسپیرٹی کی وجہ سے آٹومیٹکلی اٹس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو آپ کی کنٹری خوشحال ہوگی, آپ کے انسٹیٹیوشنز بڑھیں گے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات جب ہم بات کرتے ہیں اوور آل ریجن کی, تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا پاکستان ریلی لائز ایٹ دا کراس روڈز آف آل دا ریجنس. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر چائنا نے انویسٹمنٹ کر دیا ہے تو سینٹرل ایشین کنٹریز بھی آئیں گی, ادر کنٹریز they will also participate in this whole endeavor. تو وہ ایک قسم کے انٹیگریشن جب جائے گی, وہ ایک تھیوری آف فنکشنلزم, اٹ ٹاکس اباؤٹ اکنامک انٹیگریشن اینڈ دین اسپل اوور افیکٹس جو آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور ادر اسپیکٹس میں جاتے ہیں. تو اٹ ول بی اے ٹول ٹو کمبیٹ ادر ایشوز, پولیٹیکل ایشوز. آلسو یو کین سے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوشنس کی ویک ہیں, یا پھر پاکستان میں پروفیشنلزم کی کمی ہے, آٹومیٹکلی یہ سارا کچھ ساتھ آ جائے گا. تو ریجنلی ہم بہت زیادہ اسٹرانگ بھی ہو جائیں گے اور ریجن انٹیگریٹ ہو جائے گا. فار انسٹنس دا یورپین یونین اٹ ہیز فالوڈ دا سیم منتر. تو
we'll see. थैंक यू सो मच हमज़ा आपके टाइम के लिए। तो जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हर किसी को समझ आ रही है, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि जब तक वो ना हो इंसान के पास, तो इंसान कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकता। इनिशिएटिव लेने के लिए नॉलेज ज़रूरी है, नो हाउ ज़रूरी है, और जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, नो हाउ नहीं होगी, और इस तरह के सिम्पोजियम्स, इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह की अरेंजमेंट्स नहीं होंगी, तो डेफिनेटली हम लोग कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते, हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम लोग अपनी कंट्री को डेवलप नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग किसी और के पास जाएंगे, हम पूछेंगे यार डेवलपमेंट में क्या रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है अभी एशिया में और एशियन डेवलपमेंट में। चलते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं प्रो रेक्टर बहरिया यूनिवर्सिटी। आज हम इनसे पूछेंगे कि क्योंकि ये भी इनवाइटेड है सिम्पोजियम पे, और डेफिनेटली बहरिया यूनिवर्सिटी जो है ऑर्गेनाइज़ कर रही है, तो डेफिनेटली हम जितने भी सीनियर हमारे टीचर्स हैं, स्टाफ है, सारा मौजूद है। तो सर ये हमारे लिए बायस फ़ख्र बात है कि हमारे साथ मौजूद हैं, सर ने इतना टाइम दिया हमें। तो इनसे बात करेंगे कि पूछेंगे कि करंट पाकिस्तान में डेवलपमेंट किस तरह चल रही है और CPEC के थ्रू ये किस तरह इम्प्रूव होगी। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने टाइम दिया और आप हमारे साथ आए। सर ये हमारे लिए ऑनर की बात है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये मेरा ख्याल है ये सेमिनार जो है ये बहरिया यूनिवर्सिटी ने, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स है, उसने ऑर्गेनाइज़ किया है, और CPEC के होते हुए ये बहुत ज़रूरी था। सबसे बड़ी बात है मैरीटाइम अवेयरनेस। ये एक वो एस्पेक्ट है जो कि बहुत नेगलेक्ट हुआ है हिस्ट्री में पाकिस्तान की। देखें ना, 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, लेकिन हमारे यहाँ मैरीन एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं। तो अभी गवादर के एक्टिवेट होने से और ये जो CPEC को इन्फोर्स करने में जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, जिसमें जो गवादर रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा पूरी दुनिया के लिए, तो वो एक बहुत अहम किस्म का मोड़ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उसको देखा जाए, और फ्यूचर में इसके साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और बहरिया यूनिवर्सिटी ने ये जो इंस्टीट्यूट सेटअप किया ना मैरीटाइम अफेयर्स, इसकी बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनमें पूरा वेयर विदॉल नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस लानी हमारी विद इन आवर ओन कंट्री बहुत ज़रूरी थी। तो उसके लिहाज से ये, जैसे आपने सुना पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत एम्फेसिस वगैरह ले किया, सिमिलरली बाकी स्पीकर्स वगैरह जैसे चाइनीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटियों के हैं, इसमें यूनिवर्सिटी लिंकेजेस और कौन से चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में हमें पढ़ानी चाहिए। जब ये आपका आएगा ना CPEC इन फोर्स, तो आपको हज़ारों वो स्टूडेंट्स वो चाहिए क्वालिफाइड पर्सन, किस प्रोफेशन में क्या ट्रेनिंग, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे वो दूसरी हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, जो कि कराई जा रही है यूनिवर्सिटी में बहरिया में। इस तरह की चीज़ों का एड्रेस करना, और क्या चीज़ें हैं जो कि रिक्वायरमेंट पैदा होगी, तो उस लिहाज से वो भी अवेयरनेस इसके अंदर आएगी। फिर चाइना किसी यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ लिंकेज पैदा हो रहा है, तो वो भी, और वो प्योरली मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो वो उस एस्पेक्ट को वो कवर करती हैं। तो ये मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो। बिल्कुल सर। तो सर आप ओवरऑल जो सोशल डेवलपमेंट है हमारी पाकिस्तान की, जो डेवलपमेंट चल रही है करंट, वो किस तरह इम्प्रूव होगी, आप क्या समझते हैं इसको? आजकल तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, एक बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, टेररिज्म का इशू वगैरह जो था, तो काफ़ी हद तक हमने उसको ओवरकम कर लिया है, से अबाउट 70-80% तो हो गया है। अभी भी वो कंट्रीज़ जो कि इसके ख़िलाफ़ हैं, जो नहीं देखना चाहते इसकी कामयाबी, उनकी वजह से जो स्टेबिलिटी है रीजन में वो थोड़ी इस तरह रहेगी। लेकिन आप जो है इसको इम्प्लीमेंट अप कर सकते हैं। इसमें भी वैसे मैं आपको थोड़ा सा हट के है कि एक मैरीटाइम सिक्योरिटी है, एक ऑनलैंड सिक्योरिटी है, तो इन चीज़ों को भी एड्रेस किया हुआ है। तो होपफुली इंशाल्लाह, लेकिन जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है ना, जो इंडस्ट्रियल जोन्स बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इसमें है इनिशिएटिव, जो कि पब्लिक अवेयर नहीं है उसका। ये इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं, ये है वो कामयाबी जो कि आप ढूंढ रहे हैं, कि जहां आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ये दूसरी इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल जोन्स का मौजूद होना और उनकी डेवलपमेंट जो है, वो डेवलपमेंट सारा रिलेटेड है इंडस्ट्रियल जोन्स के साथ। बाकी तो आपकी शिपमेंट और दूसरी चीज़ें, उससे तो आपको रेवेन्यू जो मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्रियल और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। जैसा कि नाज़रीन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमारे जो सर हैं, हमारे जो प्रो रेक्टर हैं, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया, जो हमने क्वेश्चंस किए उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा भी, और ये भी बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है इस मैरीटाइम इंस्टीट्यूशन की, जो बहरिया यूनिवर्सिटी के थ्रू आया है अभी
ادھر بحریہ یونیورسٹی کے تھرو آیا ہے اور اس نے جنم لیا ہے ایسا, اور ہمیں ڈیفینیٹلی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے ہر چیز میں, کیونکہ لوگوں میں نو ہاؤ, بچوں میں نو ہاؤ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور ہم لوگ آئیں چلیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے اور بچوں سے پوچھیں گے اور اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے جو کہ بحریہ یونیورسٹی کے اور یہاں پہ موجود ہیں, اور اسپیشلی جو گیسٹ ہیں یہاں پہ, کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا تھنکنگ رکھتے ہیں, کتنا نالج ہے انہیں اس چیز سے ریلیٹڈ, اور کس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اس میں ڈیولپ کر سکتا ہے, اس میں امپروو کر سکتا ہے, اور ہم لوگ خود بذات خود اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. آئیے چلیں. سی پیک سے ریلیٹڈ کیا سیکیورٹی سچویشنز آپ کو نظر آتی ہیں, کہ کیسی ہے, اچھی ہے, بری ہے؟ پاکستان سیکیورٹی پرووائڈ کر سک رہا ہے سی پیک کو, اور اوور آل کیا کنڈیشنز ہیں, یعنی اوور آل ورلڈ کی اینڈ پاکستان کی, آپ کیا کہیں گی؟ سی پیک اور مطلب سیکیورٹی کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب چائنیز کو پاکستان میں لا رہے ہیں, ہم دوسرے مطلب فارنرز کو ہم پاکستان کے اندر مطلب ایزیلی آنے دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں جاب سیکیورٹی جو تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ہم فارنرز کو جابز اور اپرچونیٹیز زیادہ دینا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے مطلب ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو مطلب فریش گریجویٹس ہوتے ہیں, ان کو تھوڑا سا سائیکولوجیکل مسئلہ بھی ہوگا کہ اچھا ہمیں جاب نہیں مل رہی, یہ ہے وہ ہے. اوور آل اگر ہم دنیا کے حساب سے دیکھیں تو ایز سچ سیکیورٹی کا یہی ہے کہ India doesn't like this whole idea of CPEC, China and Pakistan making this whole, relationship working, اور باقی developing states کو بھی issue ہے because Pakistan is on its way to development as we can see. تو یہ سارا آپ کیسے. اچھا, تو بارڈر سیکیورٹی کی کیا مطلب یہ ہے کہ کس طرح آپ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جو پوری لینڈ, یہ جو پورا روڈ بن رہا ہے, یہ بیلٹ ہے پوری, اس کو کیا سیکیورٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے پاکستانی آرمی گورنمنٹ کی طرف سے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سیکیورٹی اس کو ایز سچ آئی ایم ناٹ شیور, بٹ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ جی سی پیک جب بنے گا, یہ روڈ جب بن جائے گی اور یہاں پہ ارد گرد جو سا ہے وہ انڈسٹریز ہوں گی, پاکستانی عوام کو بہت جو ہے وہ ایک اپرچونیٹی ملے گی ٹو اسٹارٹ دیئر بزنسز اوور دیئر. بٹ دی تھنگ از دیٹ ہول ایریا از ویری ایمپٹی. لائک اگر آپ اس جگہ پہ جا کے دیکھو تو وہاں پہ ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے, وہ خالی ایریا. وہاں پہ نہ ہمارے پاس ایز سچ پاپولیشن ہے, نہ وہاں پہ ایز سچ کوئی طریقہ ہے کہ وہاں پہ لوگ اپنے بزنسز کو جو ان سے نا ڈیولپ کر سکیں. سیکیورٹی کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہو کہ جی اس وقت کیونکہ وہاں پہ کام چل رہا ہے, وہاں پہ فارنرز بھی ہیں, وہاں پر مطلب چائنیز, جاپنیز, یہ سب لوگ وہاں پر آ کر کام کر رہے ہیں, تو ان کی سیکیورٹی کے لیے ہماری جو پاکستان آرمی ہے انہوں نے اپنے مطلب وہاں پہ فوجی وغیرہ جو ان سے وہاں پہ وہ کیے ہوئے. تھینک یو سو مچ اوج, آپ نے اتنا ٹائم دیا اپنا, اور آپ نے اپنے پوائنٹ شیئر کیے ہمارے ساتھ بحریہ یونیورسٹی ٹی وی کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی جو آپ کو دیکھے گا اس کو کچھ نہ کچھ نالج ڈیولپ ہوگا, اور ہمارا ایم بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر نالج ڈیولپ کریں. جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اسپیشلی اسٹوڈنٹس بحریہ یونیورسٹی کے ہیں, جو آؤٹ سائڈرز ہیں, ان کو بھی نالج ہے, ان کو بھی پتہ چلے کہ نو ہاؤ ڈیولپ ہو کہ کیا چل رہا ہے کیا دنیا میں, اور پاکستان کس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے, کیا چیزیں آ رہی ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہاں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو ضروری نہیں ہے کہ جو ریلیونٹ لوگ ہوں, جو ریلیٹڈ لوگ ہوں, انہیں کو پتہ ہو, ٹھیک ہے. جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں اندازہ ہے, آئیڈیا ہے, اور وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اگر پاکستان ایک چیز کا انیشیٹو لے رہا ہے, پاکستان ایک چیز کو آگے بڑھا رہا ہے, ٹھیک ہے, سی پیک ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ایبلٹی پاکستان رکھتا ہے. آئیے چلیں کسی اور سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ موجود ہیں ہمارے سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ HOD سر, اور سر ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں سر. اور بالکل یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے ڈیفینیٹلی ناظرین کہ ہمارے ساتھ سر موجود ہیں اور ہمیں اپنا ٹائم دے رہے ہیں. سر آپ کو یہ بتاتے بھی چلیں کہ سر نے اپنی بک بھی لکھی ہے گوادر بیلنس ان ٹرانزیشن, اور ڈیفینیٹلی سر جتنی کمانڈ سر کو اس ٹاپک پہ ہوگی, اس ایشو پہ ہوگی, اتنی کسی کو نہیں ہو سکتی. تو آج ہم سر سے پوچھیں گے کہ سر کیا کہنا چاہیں گے, سر گوادر کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور سی پیک کو اوور آل کیسے دیکھتے ہیں, پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کے بیچ میں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیا فائدے ہیں پاکستان کو اس سب سے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ مختصراً یہ کہ میں بہت اچھی طرح دیکھتا ہوں, گوادر کو بھی بہت اچھی طرح دیکھتا ہوں, سی پیک کو بھی بہت اچھی طرح دیکھتا ہوں, اور پاکستان کا مستقبل بھی آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ بہت درخشاں اور بہتر دیکھتا ہوں. دیکھیے گوادر ایک آپ کو اپرچونٹی ملی ہے, آپ کی جو لوکیشن ہے اس وقت انڈین اوشن کے اندر, نارتھ عربین سی کے اندر, اس کے لحاظ سے آپ ایک ایسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک پیوٹ کا کردار ادا کرے گا جو فیوچر بیلنس آف پاور ہے.
کہ کس طرف بیلنس آف پاور نے ٹلٹ کرنا ہے گلوبل، اس میں پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں گوادر جو ہے وہ رول پلے کرے گا، کیونکہ گوادر آپ کو دنیا سے کنیکٹ کر رہا ہے۔ آپ اگر یہ دیکھیے کہ جو آپ کا ورلڈ آئیلینڈ ہے، جس کو آپ یورپ، ایشیا اور افریقہ کہتے ہیں، اصل ورلڈ یہ ہے، باقی پیریفریز ہیں امریکہ وغیرہ، کیونکہ 86% آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ ورلڈ آئیلینڈ پہ ہے۔ اور اگر آپ اس 86 ورلڈ پاپولیشن کو ورلڈ میپ کے اوپر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تقریباً اس کی آدھی آبادی پاکستان کے مشرق میں، آدھی مغرب میں، تو پاکستان آبادی کے لحاظ سے ورلڈ آئیلینڈ کے سینٹر میں ہے۔ اور پھر کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے آپ دیکھیے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا، چائنا، سینٹرل ایشیا، پرشیا، مڈل ایسٹ، افریقہ، واحد ملک ہے جو ان تمام ریجنز کو کنیکٹ کرتا ہے آپس میں۔ تو صرف یہی ایک اہمیت آپ دیکھ لیجئے، کنیکٹیوٹی کا دور ہے، سمندر کے راستے سے تجارت ہوتی ہے، آپ کی 90% سے زیادہ آپ کی تجارت سمندر کے راستے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ملک ہے جو کہ ان تمام ملکوں کو آپس میں کنیکٹ کرے گا۔ اور اب طاقت کا توازن، چاہے وہ اقتصادی ہو، چاہے وہ عسکری ہو، ملٹری ہو، وہ اب ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ کر رہا ہے۔ تو عربین سی، انڈین اوشن اور ایشیا، یہ آپ کا مرکز ہوگا، اور اس مرکز کے اندر پاکستان کی ایک مرکزی حیثیت ہوگی۔ وہ ظاہر ہے گوادر اور سی پیک جو ہے وہ راستہ پرووائڈ کرے گا اور وہ برج پرووائڈ کرے گا۔ ہم نے اس بحث سے اب آگے نکلنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوال اب نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ گوادر کا کیا رول ہے اور سی پیک کا کیا رول ہے۔ ہمیں تو یہ بحث کرنی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھانا ہے اس سے، کیونکہ اگر ہم اس بحث میں پڑے رہیں گے تو فائدے دوسرے اٹھائیں گے۔ سر ایک اور چھوٹا سا کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گا سر، وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ چابہار کو اور گوادر کو سسٹر پورٹس کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فائدے ہیں، کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے بیسیکلی؟ دیکھیے، ایک تو جب ہم موازنہ کرتے ہیں گوادر اور چابہار کا، وہ اتفاق سے میں آج بھی نوٹ کر رہا تھا، جو سب سے اہم فرق تھا وہ بیان کرنے سے رہ گیا، اور سب سے اہم فرق یہ ہے کہ چابہار جو ہے وہ چائنا کو ایکسیس نہیں دے رہا۔ چابہار سینٹرل ایشیا کو ایکسیس دینے میں تو گوادر کے ساتھ برابری کرتا ہے، لیکن چین کو ایکسیس ایکسکلوزیولی پاکستان کے ذریعے ملے گی، کیونکہ اگر چابہار سے تو آپ جائیں گے تو پھر وہ سینٹرل ایشیا پھرتے ہوئے آپ 3 گنا لمبی مسافت ہو جائے گی، زیادہ ملک ہوں گے۔ تو یہ ایک ایج ہے گوادر کو، لیکن ان کی اتنی قریب لوکیشنز ہیں کہ اگر ہم ان کو ایز اے جو بات کرتے ہیں سسٹر سروسز کو، ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے، اور ہم یہ طے کریں کہ ٹھیک ہے، اچھا آپس کی بھی کنیکٹیوٹی ہوگی، اور جو ہنٹر لینڈ میں ہم نے ٹرانزٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہیں ان کو بھی ہم بانٹ لیں گے، تو یہ بالکل آپ کو ایسے ہی فائدہ پہنچائے گا جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ کراچی اور پورٹ قاسم ہیں، یہ 2 علیحدہ پورٹس ہیں، لیکن ٹیکنیکلی ہم ان کو سنگل پورٹ کمپلیکس کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت کولوکیٹڈ ہیں، یہ کلوزڈ ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ تو گوادر اور چابہار بھی اگر وہ چاہیں تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہیں۔ تو وہ جو ایک کمپٹیشن کا ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ ہم سے بزنس لے لیں گے یا ہم ان سے بزنس لے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ طاقت کا توازن، اقتصادی توازن اس طرف بڑھ رہا ہے، یہاں پہ تجارت انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اتنی بڑھے گی کہ آپ کو یہ پورٹس کم پڑیں گی، آپ کو اور اپنی پورٹس بنانی پڑیں گی، آپ کو جیونی میں بھی پورٹ بنانی پڑے گی، آپ کو کھوڑ کلمات میں بھی بنانی پڑے گی۔ تو چابہار بھی بزنس کرے گا اپنا، لیکن گوادر کا بزنس کوئی نہیں لے گا، گوادر کا اپنا بزنس ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرے گا، اور آپ لوگ نوجوان لوگ جو ہیں وہ آپ ایک بہت ہی بہتر پاکستان میں اور ایک بہت ہی بہتر مستقبل میں جئیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے سر، آپ نے اتنے کائنڈ ورڈز میں ہمیں یہ ایکسپلین کیا کہ کیا ہے اور آپ نے کیا لکھا، تو سر ڈیفینیٹلی ہم لوگ
ترقی کریں گے. اور جیسا کہ ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے جو بزرگ ہیں اور ہماری جو ٹیچرز ہیں, ہمارے جو استاد ہیں, اگر وہ ہم لوگوں پہ اسی طرح ٹرسٹ رکھیں اور جس طرح ہمارے پروفیسرز ہم پہ رکھ رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ ترقی کریں گے اور ہم لوگ ایک دن ایک بہتر مستقبل پیش کریں گے اور ایک بہتر قوم بن کے سامنے ابھریں گے اور اس دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ یہ انیشیٹو ایک ایسا انیشیٹو ہے جو ہمیں, ہمارے ہر یوتھ کو, ہر بچے کو اس کی ٹریڈ, اس کی ہم لوگ جس طرح تجارت کریں گے اس طرح ہمیں فائدہ ہوگا اور ڈیفینیٹلی ہم لوگ ایک دن بہت اچھی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوں گے. تو آئیے چلیں کسی اور سے اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ وہ کیا سوچتا ہے, وہ کہاں پہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو. اپنا تعارف کرائیں گے؟ جی میں محمد فہد خالد بحری یونیورسٹی الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں 4th سیمسٹر میں. سو آئی ایم دیئر فار اشرنگ ٹیم ورکنگ ان دی میری ٹائم ڈے. سو یہاں پر ہم لوگ میری ٹائمز کے متعلق اویئرنیس کیمپ اور پاکستان کے میری ٹائمز ایشو کے متعلق سمپوزیم چاہ رہے ہیں, سو اس کے لیے ہم لوگ آرگنائزنگ ٹیم میں. اچھا, تو کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس, کیسا آپ نے فیل کیا یہاں پہ اشر بن گیا؟ جی بالکل بہت اچھا ایکسپیرینس ہے, کافی اچھا ٹرن اوور ہے اور کافی رسپانسیبل ہماری پاکستان نیوی جو ہر وقت ہمارے سمندروں کی حفاظت کر رہی ہے ان کے لیے, اور ساتھ ساتھ ہمارا لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ پاکستان کے میری ٹائمز میں اور پاکستان نیوی کو کس طرح کے ایشوز کا سامنا ہے اور کیا کیا ہمارے مشکلات ہیں اور اس کے ہمارے جوان انہیں کیسے ٹیکل کر رہے ہیں اور کیسے انہیں ہمارے ایشوز کو سولو کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ آج آپ جہاں پہ ہیں سی پیک بننے کے بعد آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں, کوئی امپروومنٹ آئے گی؟ جی بالکل, آئی تھنک سو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے پاکستان اور چائنا گورنمنٹ کا مل کے, کیونکہ ایز چائنیز ایمبیسڈرز اینڈ پاکستانی گورنمنٹ سے ہٹ کے دونوں طرف روڈس کے دونوں طرف سی پیک اراؤنڈ اباؤٹ 2000 کلومیٹر کا ان کا ٹریک بنتا ہے اور اس کے دونوں طرف ہم لوگ انڈسٹریز اوپن کریں گے جہاں پہ انہیں خالی ملے گا. تو آنے والے وقت میں ہمارے انجینئرس کے لیے, ہمارے ہر ٹیم کے لیے جو ہماری یونیورسٹی سے بے شک گریجویٹ ہوں یا کہیں سے بھی گریجویٹ ہوں, ان سب کے لیے یونیورسٹی میں اور سی پیک میں بہت زیادہ ملازمتوں کے مواقع ملیں گے. اچھا, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, آپ نے ٹائم دیا. تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایکسپیرینس بھی اچھا رہا اشرنگ سے اور آپ برائٹ فیوچر بھی دیکھ رہے ہیں اپنا بھی اور اس ملک کا بھی, اس قوم کا بھی اور سی پیک کا بھی. ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام اپنے ہوسٹ جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ ہم ایک اور پروگرام لے کر آئیں گے, ایک ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آئیں گے, کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم سوشل ایونٹس پہ بات کرتے ہیں اور سوشل اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں, کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو ہمیں ہیلپ بھی کریں آپ لوگ, اور ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس ہیں, ہم لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ہم کوئی بہتر ٹاپک لائیں گے, بات کریں گے اسٹوڈنٹ سے کس طرح سوشل ڈیولپمنٹ میں ہمارا یوتھ کردار ادا کرتا ہے اور کس طرح سوشل ڈیولپمنٹ میں ہمارے بزرگ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جہاں پہ بزرگوں کی دعائیں, بزرگوں کی ہیلپ ہوتی ہے اور سی پیک جیسے پروجیکٹس آگے انیشیٹو لیتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ امپروو کریں گے, امپروو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.